بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دین کی بات سننے کے بعد ہر ایمان والے کے قلب پر ایک خاص اثر ہوتا ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اس پر عمل کروں گا۔ پھر جب اس ماحول سے نکل جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد آدمی کی طبیعت میں بھول چوک ہے، اس لیے پھر بھول جاتا ہے۔ پھر جب بیٹھتا ہے اسی مجلس میں، تعلیم میں، کہ اچھے لوگوں کے پاس، پھر باتیں سنتا ہے تو پھر اسے خیال ہوتا ہے۔ جب بار بار ایسا ہونے لگتا ہے تو نفس شیطان یہ بات سکھاتے ہیں کہ کیا فائدہ، یاد تو رہتا نہیں، سن کے بھی کیا فائدہ۔ تو کچھ لوگ شکار ہو جاتے اس کی باتوں کو سننا اور ایسی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعضے کہتے ہیں نہیں، فائدہ تو ہوتا ہی ہے، اس لیے کہ جتنی دیر ہم وہاں بیٹھتے ہیں بلکہ گھر سے نکل کر جاتے ہیں ہمارا فائدہ شروع ہو جاتا ہے۔ مجلس میں بیٹھتے ہیں اتنی دیر تک گناہوں سے بچے رہتے ہیں، فائدہ ہو جاتا ہے۔ بھلی بات سنتے ہیں، فائدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کان سے سنا جاتا ہے تو کان اتنی دیر برائی کی باتیں سننے کے بجائے بھلائی کی باتیں سن رہا ہے۔ کہنے والا جو کہہ رہا ہے، سننے والا اس کی طرف دیکھتا ہے تو آنکھوں کی بھی نیکی ہوتی ہے کہ بھلے آدمی کو محبت سے دیکھتا ہے اور عمل کی نیت کرتا ہے، لیکن پھر بھول جاتا ہے۔ جب بہت دفعہ ایسا بھولتا ہے تو اس سیدھی سی مثال یہ ہے کہ کوئی بھی سبق بچہ ایک دفعہ میں یاد نہیں کرتا، پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر بھولتا ہے، پھر کچا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے پکا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یاد کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی بھلی مجلسوں میں بھلے کام کو، بھلی بات کو سننا، یہ سراسر نفع کی چیز ہے۔ اس لیے کتاب میں ایک بات لکھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھلی بات کہنا اور سننا دونوں نافع ہے، اس لیے تو نفع ہی ہے۔ اب یہ کہ کسی عمل کو بھول گیا تو کیا کرے؟ جیسے کسی وقت کی سنت بھول گیا، مثلا خالی کپڑا پہننے کی سنت یہ کہ سیدھے ہاتھ میں آستین ڈالنا چاہیے تھا اور یہ بھول گیا، اس نے الٹے ہاتھ میں آستین ڈالا اور کرتا پہن لیا، تو پھر اسے یاد آیا کہ یہ کیا ہو گیا، میں سنا تو تھا کہ سیدھے ہاتھ میں آستین ڈالنی چاہیے پہننے کے وقت۔ تو یہ جو اس کو یاد آیا تو یہ سننے ہی کی وجہ سے تو یاد آیا، اس کے علم میں نہیں تھا، لیکن جب اس نے سنا اور بار بار سنا تو اس کے علم میں یہ بات آ گئی، اور اب جب دھوکہ ہو گیا، بھول گیا، تو اسے یاد بھی آ گئی، یہ سننے کا فائدہ ہو گیا۔ لیکن اتنے ہی فائدے پر کیوں رہا جائے؟ پھر پہن تو لیا، سیدھے ہاتھ کے بجائے الٹے ہاتھ میں سے پہن، لیکن پہن لیا، تو پہننے کی دعا منسوخ نہیں ہوئی کہ اگر تم نے سنت کے مطابق کپڑا نہیں پہنا تو اب جو ہے کپڑا پہننے کی دعا مت پڑھنا۔ تو اس کا مطلب وہ جو یاد آئی کہ ہم نے غلط کیا، تو وہ سننے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اچھا دعا تو پڑھ لو، دعا پڑھ لیا اور پھر توبہ بھی کر لیا کہ اللہ مجھ سے بھول ہوئی، میں نے غلط کیا، تو دو عمل ہو گیا، بھولنے کے بعد دو عمل ہو گیا۔ اب اس کو سنت کے مطابق اتار دیا، اور کپڑا اتارنے کی دعا بہت چھوٹی سی ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ بھی پڑھ لیا، اور یہ پڑھنے کے بعد اب اتار دیا اور پڑھ لیا، اب پھر بسم اللہ کر کے پہنا اور سیدھے ہاتھ میں آستین ڈالا اور جیسے پہننا چاہیے ویسے پہن لیا، اور پہننے کے بعد پھر دعا پڑھا۔ تو پہلے یاد رہتی تو دعا ایک دفعہ پڑھتا اور پہننے ہی کی سنت ادا ہوتی، لیکن نفس شیطان نے بھلا دیا، تو اب دو دفعہ عمل کرے گا تو آئندہ شیطان خود ہی کہے گا، نفس خود کہے دعا پڑھ لے سیدھے ہاتھ میں ڈال، دعا پڑھ لے سیدھے ہاتھ میں ڈال۔ تو جو نقصان پہنچاتا ہے نفس شیطان، وہی نفع کی بات سکھانے لگے گا، اس لیے کہ اگر اس نے دھوکہ دیا تو ہم ڈبل کریں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نفس شیطان کے شر سے بچائے اور ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔